کہ جتنا نقصان انسان کو گناہوں سے پہنچتا ہے اتنا کسی اور چیز سے، گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو 3 نقصان ہوتے ہیں، 3 یعنی قبر حشر میں تو جو نقصان ہے وہ تو ہے، دنیا میں جو نقصان ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا نقصان گناہوں کی وجہ سے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی معیت سے محروم ہو جاتا ہے، اسے خدا کی معیت حاصل نہیں رہتی، اور خدا کی معیت اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اور طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اس کی صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب کافروں نے میٹنگ کی، اجلاس بلوایا کہ مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیسے آگے آ گیا یہ پیسے سعودیہ سے یہاں پہنچے ہیں، ہم اس بچے کے غم اور دکھ میں شریک ہیں۔ اس کی والدہ تھی، ماں تھی، جن کا انتقال ہوا، یہ بچہ وہاں سے اپنے معاملات کو سلیٹتے ہوئے یہاں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو صبر عطا فرمائے، اللہ اجر عطا فرمائے، اللہ کریم اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافروں نے اجلاس بلوایا، میٹنگ کی کہ مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ شروع سے لے کے اب تک کافر بے ایمان جو ہیں وہ ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے حوالے سے وہ اپنی ریسرچ تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کرے ہمیں چوٹ بھی لگ جائے، کافر جو ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں کتنی ہے۔ یہ کافروں کی تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں، فجر کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، اس بارے میں ذرا ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ باقی نمازوں کی جناب ان میں تو پھر بھی کچھ حاضری ہو جاتی ہے، فجر کی نماز میں وہی آدھی صف، ایک صف، چند آدمی، تو وہ کہتے ہیں ابھی اطمینان رکھو، ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی مسلمان ہم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اب کافروں کی کیا تحقیق ہے؟ وہ کہتے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جتنی جمعے میں ہوتی ہے تو پھر مسلمان ہم پہ غالب آ جائے۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سستی اور یہ غفلت اور یہ رات جو ہے وہ دیر تک جاگتے رہنا، اور پھر جناب یہ روٹین بنا لینا کہ صبح جناب 9 بجے اٹھنا ہے، 10 بجے اٹھنا ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں او یار میں تو 11 بجے تو پہلے اٹھ گئی، میری تو روٹین ہے 11 بجے اٹھنے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، سویا رہتا ہے، نہیں اٹھا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا، 9، 10، 11 تو بڑی دیر بعد ہوتے ہیں نا، سورج طلوع ہو گیا، ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کے کان میں جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا، سویا رہا، سورج طلوع ہو گیا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اچھا میں یہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھیں بھی ہم تو نہیں اٹھتے، ہمارے کان میں تو کبھی پیشاب نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی وہ اس کے پیشاب کے اثرات جو ہیں وہ نظر نہیں آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھ لینا، حدیث کا کیا مطلب ہے، ہمارے نبی کے فرمان کا مقصد کیا ہے؟
شیطان کے پیشاب کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ وہ سارا دن جو ہے اس بندے کا منحوس گزرے گا، بے برکتی، بے چینی، بے سکونی میں۔ ایسے آدمی سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں آج کون منحوس ہمیں صبح صبح مل گیا کہ آج سارا دن ہی جو ہے وہ خراب گزرا ہے، آج تو کوئی گاہک کی دکان پہ نہیں آیا، آج تو سارے معاملات ہی خراب ہوئے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا منحوس وہ خود ہوتا ہے۔ تو سنیے میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں، جب کافروں نے یہ سوچا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے کیسے روکا جائے، تو بالآخر میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، سارے مل کے معاذ اللہ محمد کے مکان کا محاصرہ کر لے، ان کے حجرہ مبارک کو گھیر لیں، جب وہ صبح کی نماز کے لیے باہر نکلیں تو ان کا کام تمام کر۔ کافروں نے سوچا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ ختم ہو جائیں گے، اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے مطابق کافر بے ایمان ہر قبیلے سے نوجوان لیا، تلواریں لے کر ہمارے نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کو گھیر لیا، قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ دوستان محترم توجہ کرنا، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا اور ہمارے نبی کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا۔ آپ دیکھیں قرآن کو مٹانے کے لیے بھی کتنی طاقتیں دنیا میں آئیں، ہزاروں قرآن کے نسخے جلائے گئے، دریاؤں سمندروں میں بہائے گئے، انہیں دفن کیا گیا، لیکن ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے کہ تم قرآن کے نسخے جلا سکتے ہو، پانی میں بہا سکتے ہو، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کیسے نکالے؟ بڑی کوششیں ہوئی قرآن کو مٹانے کے لیے، لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے دریا ان کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی زبر کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، زیر کو زبر نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی طرح ہمارے نبی کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے۔ اتنی مشہور بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ہمارے نبی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر بے ایمان ادھر سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، اس نے دیکھا مسلمانوں کا نبی سویا ہوا ہے، موقع اچھا ہے، میں جا کے اپنا کام کر لوں، تلوار لے کے قریب آیا، ہمارے نبی کی آنکھ کہنے لگا اے محمد آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کافر بے ایمان کے ہاتھ میں تلوار تھی، کہنے لگا آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا میرا اللہ، ہمارے نبی نے کہا نا میرا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کانپنے لگا، آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے معاف کر دیا۔ تو آپ نے سلام کی حفاظت بھی خدا نے اپنے ذمہ لی۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ فرمائے، علامہ زوال صاحب آگے سیکھ لیا۔ کافر بے ایمان تلواریں لے کے جمع ہے، توجہ میری طرف کریں، یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ زوال حسین میری صاحب کی۔ کافر بے ایمان ننگی تلواریں لے کے جمع ہے، غور کرنا، سرکار حجرہ مبارک میں آرام فرما ہے، جبریل علیہ السلام آ گئے، رب کا پیغام دیا کہ محبوب کافروں کا یہ پروگرام ہے، کافروں کا یہ منصوبہ ہے، اللہ آپ کو یہاں سے ہجرت کا حکم دیتا ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ دوستان محترم، اس رات تیرے اور میرے آقا نے مولا کائنات مولا علی سے فرمایا اے علی میں جا رہا ہوں، آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ، آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں دکھا سکتا کہ مولا کائنات مولا علی نے عرض کی ہو کہ حضور آپ تو موت کے منہ سے نکل کے جا رہے ہیں اور مجھے یہاں پھنسا رہے ہیں۔
کافر باہر ننگی تلواریں لے کے جمع ہیں، وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں، میں موت کے بستر پہ سو جاؤں؟ نہیں سرکار، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہ نہ نہ، مولا علی نے یہ عرض نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ جملے پہ غور کرنا، فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کرنا جو یہاں پڑی ہیں، پھر تم بھی آ جاؤ۔ ہمارے نبی حجرہ مبارک سے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، ان کافروں کے اوپر پھینکی جو تلواریں لے کے تیار کھڑے تھے۔ ہمارے نبی ان کے درمیان سے نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، بولو کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ مولا کائنات مولا علی اس رات ہمارے نبی کے بستر پر سوئے۔ یہاں مسئلہ بھی سن لیں، ایک ہوتا ہے ادب، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ادب ہے ایک حکم ہے۔ ادب میں سارا کچھ پڑا ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں باپ کا ادب ہو، وہ استاد کا ادب ہو، وہ پیر و مرشد کا ادب ہو، وہ ہر بڑے آدمی کا ادب ہو، یہ ضروری ہے، ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب حکم آ جائے تو پھر ادب پیچھے چلا جاتا ہے، پھر حکم جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو مولا علی ہمارے نبی کے حکم سے آپ کے بستر پہ سوئے۔ کسی نے بعد میں حضرت علی سے پوچھا کہ جناب اس رات آپ کو نیند آئی؟ اس رات آپ کو نیند آئی؟ آئے۔ مولا علی نے فرمایا اس رات میں ایسی چین کی نیند سویا اور ایسی سکون کی نیند سویا جو پہلے کبھی نہیں سویا تھا، بڑی سکون کی نیند آئی۔ پوچھنے والے نے کہا عجیب بات ہے، موت کے بستر پر سکون کی نیند، موت کے بستر پر چین کی نیند آئے۔ مولا علی نے جو جواب دیا توجہ کرنا، مولا کائنات نے فرمایا میں اس لیے سکون کی نیند سو گیا اور اس لیے مجھے چین کی نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں میرا پکا ایمان تھا اور پختہ یقین تھا کہ اے علی آج کی رات تو مر نہیں سکتا، آج کی رات تجھے موت نہیں آ سکتی، تجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا ہے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ فرماتے ہیں اگر مجھے موت آ جاتی صبح کون اٹھتا، کون لوگوں کی امانتیں واپس کرتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کرنا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا، میرا پکا ایمان تھا کہ آج کی رات میں مر نہیں سکتا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ فرماتے اس لیے میں سکون کی نیند سو گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ توجہ کرنا، ہمارے نبی وہاں سے نکلے، میں مختصر کر رہا ہوں، غار ثور، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بہت سارے ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے، جو اوپر گئے ہیں، اور الحمدللہ فیصل نے تو ہمیں مکہ شریف کی اور مدینہ شریف کی بھی بڑی بڑی زیارتیں کروائی۔ ایک جو میرے دل میں بڑی خواہش تھی، بڑے عرصے سے الحمدللہ میری 8-9 مرتبہ حاضری ہوئی، تو بڑی خواہش تھی کہ میں سرکار کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مزار مبارک پہ قبر انور پہ حاضری دوں، جو مدینہ شریف سے کافی فاصلے پر ہے، جو مکہ اور مدینے کا پرانا راستہ ہے۔ وہاں ایک بستی ہے ابوا، تو وہاں سیدہ آمنہ کی پہاڑی پہ قبر ہے۔ تو بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ وہاں ٹیکسی والوں سے بھی کہا، وہ کہتے ہیں یہ سختی بڑی ہے، پکڑ لیتے ہیں اور ادھر ہم نہیں جاتے۔ تو الحمدللہ فیصل ہمیں وہاں بھی لے گیا، اس لیے ساتھ ہمیں لے گیا۔ ہم نے وہاں جا کے سرکار کی والدہ کی قبر مبارک پہ آتے، ہمارے نبی کی ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ میں عرض کروں یہاں جو سیدہ آمنہ کی قبر بنی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ہمارے نبی کی عمر تھی صرف 6 سال. کتنی عمر تھی؟ 6 سال. آپ اپنی اماں کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے تھے. جب اس مقام پہ پہنچے، مقام ابوا کی بستی، پرانا جو روڈ ہے مکہ مدینے کا، تو جب اس مقام پہ آئے تو سیدہ طیبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. ہمارے نبی کی اماں پہاڑی پہ لیٹ گئے. حضور کی عمر 6 سال. توجہ کرنا. اب آپ غور فرمائیں، بچے کی عمر 6 سال ہو، والد کا پہلے انتقال ہو چکا ہو، ماں کے آخری لمحات ہوں، ماں کے آخری سانس ہوں اور سفر کا عالم ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بچے پہ کیا گزری ہوگی. ہمارے نبی کی والدہ نے سرکار کو اپنے سینے پہ لٹایا. ماں ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. الحمدللہ فیصل اس حوالے سے بڑا خوش نصیب ہے کہ یہ الحمدللہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار باادب ہر حوالے سے اپنے ماں باپ پہ، اپنی والدہ پہ اس نے اپنی جان قربان کی ہے. ہر حوالے سے بڑی خدمت کی ہے. خیال رکھتا ہے اپنے والد گرامی کا بھی. اللہ اس کو اور برکتیں عطا فرمائے، اور زیادہ اللہ وسعتیں عطا فرمائے. تو ہمارے نبی کی والدہ نے حضور کو اپنے سینے پہ لٹایا. 6 سال کی عمر ہے، اور جو ارشاد فرمایا وہ سنیے. سیدہ آمنہ نے فرمایا، بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں. اللہ اکبر. لیکن فرمایا، بیٹا وذکری باق، کہ میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. ہمارے نبی کی والدہ نے کیا کہا؟ بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں، رخصت ہو رہی ہوں، لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھ جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. میں دنیا والوں کو تجھ جیسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں، اس لیے قیامت تک میرا ذکر رہے گا. اب آپ دیکھیں صدیاں گزر چکی ہیں، آج جب ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ آپ کی اماں جان کا ذکر کرتے ہیں. قیامت تک ہمارے نبی کی والدہ کا نام بھی گونجتا رہے. اللہ اکبر. حضور آ گئے غار ثور میں بات کو ختم کرتا ہوں. 3 دن ہمارے نبی غار ثور میں رہے. بولیے کتنے دن؟ اللہ نے پھر میں وہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کیسے حفاظت کا انتظام کیا، کیونکہ محبوب کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے. جیسے ہی ہمارے نبی غار ثور میں گئے، آپ پڑھیں، کتابیں اٹھا کے پڑھیں، فوری طور پر غار کے منہ کے آگے ایک درخت اگایا، کانٹے دار درخت فوری طور پہ اگایا. حالانکہ وہ درخت جو ہے عرب میں بڑے عرصے کے بعد جا کے وہ بڑا ہوتا ہے، جو فوری طور پہ بڑا ہو گیا. مکڑی نے آ کے وہاں جالا تن دی، کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے فوری طور پہ. کتابوں میں لکھا ہے کافر بے ایمان ادھر ابو جہل وغیرہ نے اعلان کروا دیا تھا، جو معاذ اللہ محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام کے لالچ میں بڑے لوگ نکلے ہمارے نبی کی تلاش میں، یہاں تک کہ وہ اوپر غار تک آئے، اوپر غار تک تلاش کرتے کرتے. بلکہ ایک سردار کے نوکر نے کہا کہ ذرا غار کے اندر بھی دیکھ لو، غار کے اندر بھی دیکھ لو. پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ انہیں کیا، اوے اپنے دماغ عقل دا کوئی علاج کروا. اے جڑا درخت ہے نا، تے اے جڑا مکڑی دا جالا ایڈا بڑا بنیا ہویا ہے، تے اے جڑا جناب ایک کبوتری دا گھونسلہ ہے، اے سارا کچھ تے محمد دی پیدائش تو بھی پہلے دا ہے. انہیں کیا اے سارا کچھ جڑا بنیا ہویا ہے، اے یعنی کئی سال لگتے ہیں، اے تے محمد دی پیدائش تو بھی پہلے دا ہے، تو کہنے اندر جا کے دیکھ لو. یعنی وہ غار کے منہ تک آئے، لیکن آگے وہ جو رب نے حفاظت کا انتظام کیا وہ دیکھ دیکھ کے واپس چلے گئے. وہ کبوتری جس نے وہاں گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے، اللہ نے اس کبوتری کو یہ انعام دیا کہ آج حرم کعبہ میں جتنے بھی کبوتر وہاں ہیں وہ سب اس کی نسل سے ہیں، وہ سارے اسی کی نسل سے ہیں. جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ حرم سے باہر نکلیں، آگے کبوتر چوک ہے، اس کا نام ہی کیا ہے؟ کبوتر چوک ہے.
سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جناب کبوتر ہوتے ہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ انہیں دانے ڈال رہے ہیں، وہ موج کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کو بدلہ اور صلہ دیا۔ اللہ اکبر۔ 3 دنوں کے بعد ہمارے نبی غار سے نکلے۔ اچھا میں یہ بات آپ کو سنا دوں، چلو آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ جب سرکار غار کے اندر آ گئے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے آقا کریم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اوپر غار تک لے گئے، کیونکہ میں خود چڑھا ہوں تو مجھے احساس ہے، میں کہتا ہوں آج کا رستم بھی بغیر سانس لیے اور پانی پیے اوپر تک نہیں جا سکتا۔ جو رستم ہے نا وہ بھی بغیر سانس لیے اور پانی پیے اوپر تک نہیں جا سکتا۔ اب تو پھر بھی لوگوں نے وہ جناب پتھر کاٹ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی ہیں، کچھ رستہ بنایا ہوا ہے۔ آپ اس ذرا منظر کو ذہنوں پہ لائیں، حضرت صدیق اکبر نے آقا کریم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اوپر غار تک لے گئے۔ جب غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے، کافی لمبا غار ہے، بندہ لیٹ سکتا ہے، جب بیٹھے جا کے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے سخت پیاس لگی ہے، آقا مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہاں بھی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کوئی بندہ کسی کتاب میں یہ بات نہیں دکھا سکتا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہو ابو بکر تو بھی کمال کرتا ہے، غار تم نے خود پہلے صاف کیا ہے، تجھے پتا ہے کہ غار کے اندر پانی کا کوئی جو ہے وہ انتظام نہیں ہے، پانی کا کوئی مٹکا کھڑا نہیں ہے، پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے، میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں گا، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ عرض کرنا اس بات کی دلیل ہے، ان کا یہ ایمان تھا، میں جس ہستی کے ساتھ ہوں یہ مجبور نبی نہیں، مختار نبی ہے، یہ مختار نبی ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دے کے بھیجا ہے، یہ یہاں بھی مجھے پانی پلا سکتے ہیں۔ عرض کی حضور پیاس لگی ہے۔ اب سنیے لفظ سنیے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فوراً فرمایا، اذهب الى صدر الغار فاشرب۔ رحمت اللہ صاحب، اذهب الى صدر الغار فاشرب۔ نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر غار کے درمیان میں جا پانی پی۔ اذهب الى صدر الغار فاشرب۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں گیا، پہلے کہتے ہیں حالانکہ خود میں نے غار صاف کیا تھا، وہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا، اب جو سرکار نے فرمایا کہتے ہیں میں وہاں گیا، پانی کا چشمہ جاتا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے پانی پیا، جب پی کے آئے اب توجہ کرنا، سرکار نے فرمایا شرب تھا، پی لیا؟ عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ تجھے علم ہے یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، سرکار ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے جنت کی نہروں کے صدر فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے غار ثور تک پانی کا کنیکشن کر دے، میرے یار کے یار میں پیاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ زندہ باد۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ پانی جنت سے آیا۔ بولو کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا جی ایک سوال ہے، ہمیں جواب نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہے نہ زمین سے نکلا ہے؟ پانی کے دو ہی ذریعے ہیں نا، یا آسمان سے نازل ہوتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے۔ اس نوجوان نے مجھے کہا جی ایک ہمارے پاس سوال ہے، جواب نہیں مل رہا، بڑا ڈھونڈا، وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے نازل ہوا نہ زمین سے نکلا؟ میں نے کہا بخاری شریف میں ہے وہ پانی ہے جو ہمارے نبی کی انگلیوں سے نکلا، ہمارے نبی کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا یہ وہ پانی ہے کہ جو نہ آسمان سے اترا ہے نہ زمین سے نکلا ہے، ہمارے نبی کی انگلیوں سے بخاری شریف میں ہے۔ پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 1500 صحابہ کرام نے پانی پیا۔
آئیے میں بات کو ختم کروں. وہاں سے ہمارے نبی نکلے 3 دنوں کے بعد. اگلی بات بھی بڑی مزیدار ہے. سفر شروع کیا، غار ثور سے نکل کے سفر شروع ہوا. اب ساتھ کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر، ایک آپ کا غلام تھا جو راستہ بتانے والا تھا. ایک مقام آیا، ایک جگہ ایسی آئی، اب آخری بات سے غور کرنا. وہاں ایک خیمہ تھا. عرب کی ایک بوڑھی خاتون اپنے خیمے کے باہر بیٹھی تھی. حضرت صدیق اکبر سواری سے اترے، اس مائی کے پاس گئے، کہا ہم مسافر ہیں اور پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ قیمتاً پیسوں سے، درہم دینار سے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ عرب کی اس بوڑھی خاتون نے کہا مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں. اس نے کہا میرا تو طریقہ تھا کہ جو بھی کوئی قافلہ آ جاتا، کوئی مسافر آ جاتے، میرے پاس جو ہوتا تھا میں فی سبیل اللہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کو میں دیتی تھی. لیکن آج کل بارشیں نہیں ہوئیں، قحط سالی ہے، کوئی چیز ہوئی نہیں. مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں کھانے کے لیے دوں. اچھا اتنی دیر گزری کہ ہمارے نبی بھی اونٹنی سے اتر کر اس مائی کے صحن میں آ گئے. ہمارے نبی بھی اس مائی کے صحن میں. میں کہتا ہوں دوستو